آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن یہ تین کام ضرور کر لینا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا عید سے پہلے پہلے مل جائے گا۔ رمضان میں جو دعا مانگو گے ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کا دن آ چکا، جس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن جو شخص یہ تین کام کر لیتا ہے، دوسری جمعرات ہی اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یاد رکھے گا، جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے اور یہ تین کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے وہ پورے سال کے رزق دولت کا انتظام کر لے۔ جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ تین کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا، آج رمضان کی دوسری جمعرات کے دن صرف یہ تین کام کر کے دیکھ لے۔ یہ تین کام کرتے ہی اس بندے کے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہے آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ وہ آج تین کام کر لے۔ چھوٹے چھوٹے تین اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے، رمضان کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں چھم چھما بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا، یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کو قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی رمضان کے دوسرے جمعرات کے دن یہ تین کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کی بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے، ہماری زندگی کے اندر یہ دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی امانت ہے، اگر وہ چاہتا تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسہ ہی پیسہ، رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسا انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، وہ شخص اس کا مطیع فرما بردار ہو جائے گا۔ سب سے ضروری بات آج کے دور میں وہ ہے روپیہ پیسہ۔ ہر ایک انسان کے ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تنگ دستی، پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، تکالیف ہے، مصائب، علم ہے، گھر میں روپیہ تک نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم سب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج رمضان کی دوسری جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی بہتر ہے اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی الگ نیت ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہے اللہ سے مانگ لو۔ آج رمضان کی دوسری جمعرات آپ کی تقدیر کو بدلنے والی ہے، نصیب کو کھلوانے والی ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والی ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے خرچ سے خلاصی چاہتے ہیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہے۔ جس کام کے شروع میں توس تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کر لے، تو تسمیہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے ماہ رمضان مبارک کی دوسری جمعرات کے دن پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کی ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب ہے، یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، تو آج یا وہاب پڑھ لیں۔ آپ کے تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یا وہاب رب کریم کو وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کا ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے؟ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران یوں محسوس کریں آپ اللہ کے قریب ہیں، اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہاب 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجتیں، ناممکن پریشانیاں انشاءاللہ چند دن میں پوری ہو جائے گی۔ 11 بار یا وہاب کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ ایک قرآنی صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ آپ خود کہیں گے واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہے میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنے ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنا پسند کا نصیب تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لیں۔ یاد رکھے گا سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی صورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے خوشی کی لہریں دوڑ گئے، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے ہمیں وہ صورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ یہ قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ اخلاص وہ صورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند بندہ ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ماہ رمضان مبارک کی دوسری جمعرات کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا جو بندہ اللہ کے وحدانیت کو بیان کرتا ہے میں اس کے لیے 7 آسمانوں 7 زمینوں کے خزانے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔
کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والے ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے اس کے گھر میں سلامتی ہو، رحمت ہو، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائے، بیٹیوں کے رشتے اچھے جگہ ہو جائے، بیٹوں کو روشن نصیب ہو جائے، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائے۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج رمضان کی دوسری جمعرات کے دن یہ 2 اسم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے؟ یا سلام یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا سلام یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیں، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ کاش میں نے پچھلے سال رمضان مبارک کی دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا، یہ 3 اعمال پڑھے ہوتے، آج میں دنیا کا طاقتور امیر ترین انسان ہوتا۔ ان اسم مبارک کو پڑھنے سے آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جانتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نابود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا آپ نے۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج ماہ رمضان کی دوسری جمعرات کے دن آپ نے 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل ضرور پڑھنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے تو جسم ہلکا ہو جائے، رب نے آپ کی سچی توبہ قبول فرمایا ہے۔ پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کے حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ اللہ آپ کے ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔